بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں سورۃ فاتحہ سے، قرآن مجید کا۔ اس میں ہم ترجمہ اور اس کے پیچھے جو علم و حکمت کی بات کی گئی ہے تو اس کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کریں گے، اور جو عالموں نے اس کے اندر سے مطلب یا باتیں اخذ کی ہیں اس سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں شروع سے ہی بتا دوں کہ اس میں مجھے عربی نہیں آتی، نہ ہی اس میں اپنی طرف سے سمجھ کے کوئی بات ایڈ کروں گا۔ اگر میں اس طرح کی کوئی بات کروں گا تو وہ میں پہلے سے بتا دوں گا کہ یہ میرا اپنا خیال ہے۔ تو میری کوشش یہی ہوگی کہ جو چیز میں سن رہا ہوں اور مجھے سمجھ آتی ہے عالموں کی، تو وہی چیز تھوڑی سی آسان لفظوں میں کر کے تھوڑی سی مثال دے کے آپ تک واضح کر لوں۔ تو اس میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں اور اس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، تو آپ اس کو بالکل اوپنلی لیجئے گا۔ اس پہ اگر آپ کو تنقید کرنی ہے تو تنقید بھی کیجئے گا، اور اس میں نیکسٹ ٹائم اگر نشاندہی اگر کریں گے تو میں اس کو کریکٹ کرنے کی تاکہ کوشش بھی کر سکوں، تو اس کو حتمی نہ لیجئے گا۔ تو اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے اس سے پہلے تھوڑا سا میں بتا دوں کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ یہ وہ دعا ہے جو بنی اسرائیل کے آنے کے 2500 سال لگو بگ کے بعد، جب وہ دین کو صحیح طرح سے دنیا کے سامنے پریزنٹ نہیں کر سکے، جب انہوں نے اسلام کا چہرہ، جو صحیح چہرہ جس طرح سے خدا نے کہا تھا دنیا کے سامنے واضح کریں، نہیں کر سکے، تو ان پہ ایک تو ذلت و محکومی کا عذاب نازل ہوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کرتے وقت وہ جو سچویشن ایک تھی، ایک سلیم الفطرت انسان کی، کہ اب وہ ہدایت پانا چاہتا ہے، اب وہ صحیح کام کرنا چاہتا ہے، جو کچھ لوگ تھے اور وہ چیزیں اتنی گڈمڈ ہو گئی تھیں دین کی کہ ان کو اب سمجھ نہیں آتی تھی وہ کریں تو کیا کریں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انتہائی اچھے الفاظ میں یہ والی دعا جو قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت ہے اس کی صورت میں ہمیں دی۔ اب اس کو ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس میں کیا چیز ہے کہ ہم سٹارٹ جب کرتے ہیں سورہ فاتحہ تو اس میں کیا آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں اسی سے ہی سٹارٹ کرتا ہوں اور اسی کے پہلے اس میں جاتے ہوں کہ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ کیا چیز ہے۔ کیا یہ سورۃ فاتحہ کی آیت ہے، یا یہ کس طرح سے اس کا ریلیشن کیا ہے ہر سورت کے بارے میں جب آئی ہے؟ اور یہ تقریباً قرآن مجید کی ہر سورت کے شروع میں آئی ہے سوائے سورۃ توبہ کے۔ اور اس کے بارے میں وہی جو میں بک فالو کر رہا ہوں غامدی صاحب کی، تو اس کے بارے میں انہوں نے 3 چیزیں میں بتائی ہیں اور اس کی انہوں نے وجہ بھی بتائی ہے۔ اور کہا کیا ہے کہ نارملی جو ہم بسم اللہ کہتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں شروع اللہ کے نام سے، تو باقی چیزوں میں کھانا کھاتے ہوئے یا اور کام کرتے ہوئے تو عربیت کی روح سے بھی تو آپ جب بسم اللہ پڑھیں گے تو اس کا مطلب وہی لے سکتے ہیں، شروع اللہ کے نام سے۔ لیکن جب آپ قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس کا ایک خاص معنی ہے، اور اس میں شروع والا لفظ انہوں نے حذف کر دیا، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ پڑھیں گے اللہ کے نام سے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو پہلے یہ 2 چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں کہ یہ قرآن کی ایک آیت تو یقیناً ہے، اور اس کے سورتوں کے شروع میں اسی طرح نازل ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی لکھی گئی ہے، لیکن اپنے اس محل میں یہ سورت فاتحہ سمیت کسی سورت کی بھی آیت نہیں ہے، یعنی کہ اس سورت کے اندر کی آیت نہیں ہے، لیکن سٹارٹ اسی سے ہوتی ہے، اور یہ اپنی ہر جگہ سورت سے الگ ایک مستقل حیثیت رکھتی ہے۔ تو اس کی ایک اپنی حیثیت ہے، اور وہ کیا ہے، وہ بیسیکلی یہ قرآن مجید اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو تورات میں ان کی پیشین گوئی کی تھی اللہ تعالیٰ نے، اور ان کو یہود کو جو بتایا تھا کہ آپ خدا کا کلام اسی کے نام سے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں بتائیں گے اور قرآن کی جو آیت نازل ہوگی یا جو بھی قرآن کا کچھ بھی نازل ہوگا، تو جب وہ لوگوں کو بتائیں گے تو وہ اللہ کے نام سے لے کے بتائیں گے کہ یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یعنی
کہا ایسے رفلی جا رہا ہے کہ اللہ رحمان و رحیم کے نام سے یہ قرآن لوگوں کو پڑھ کر سناؤ اے پیغمبر. تو اس میں وہ جو شروع والا ہم یوز کرتے ہیں تو وہ باقی معاملات میں تو ٹھیک ہے، لیکن قرآن مجید میں تو آپ کو یہ ایک پہلو بھی ہے جس کو مد نظر رکھنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ پیغمبر یہ والا قرآن اللہ کے نام سے لوگوں کے سامنے پیش کرو. اور تورات میں بتایا گیا، تورات میں یہ والی چیز بتائی گئی ہے. اب اسی کے الفاظ ہیں تورات میں، جب وہ پیشین گوئی کی بات تھی اس میں ان کے لیے، ان سے مراد یہاں پہ بنی اسماعیل ہیں کہ اب وہ بنی اسماعیل میں بعثت ہو رہی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کے بارے میں اشارہ کیا جائے کہ میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے، یعنی پہلے بنی اسرائیل تھے اب بنی اسماعیل، یعنی کہ انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند، حضرت موسیٰ کو مخاطب کیا گیا، تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا. نبی سے یا مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا. یعنی کہ اب جو اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیں گے وہی وہ ہمیں کہیں گے. اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا، اس چیز کو انہوں نے زیادہ زور دیا کہ میرا نام لے کر وہ کہے گا، کہ اللہ کے نام سے وہ میرا نام لے کر کہے گا، نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لے لوں گا. یہ چیز تورات میں بیان کی گئی ہے. اور اس پس منظر میں غامدی صاحب کی رائے ہے کہ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ قرآن مجید کے لیے پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہم کیا لیں گے؟ شروع کا لفظ حذف کر کے کہ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے. تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے کہ جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور ہر صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو یہ اس پس منظر میں بیان کیا گیا. تو اب باقاعدہ آگے آغاز کرتے ہیں. تو اس پہ سٹارٹ سے سب سے پہلا لفظ ہے الحمدللہ. یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کہوں گا تھوڑا سا کہ میں ہر لفظ پہ ٹرائی کروں گا کہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں جاؤں تاکہ آپ کو واضح ہوتا جائے کہ اس لفظ کے پیچھے بھی کتنی بڑی حکمتیں ہیں. سرسری ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، وہ یاد بھی کرنا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ میں تھوڑا سا زیادہ ٹائم سورۃ فاتح پہ کم از کم لگا دوں تاکہ اس کی پوری حکمت آپ پہ واضح ہو جائے. تو الحمدللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو نارملی الحمد جیسے ہمارے اردو میں ہمارے اس میں ذہن میں آتا ہے، تعریف کے زمرے میں آتا ہے، جو کہ ایک لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ عربی زبان میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ کسی کی خوبیوں اور کمالات کے اعتراف میں بولا جاتا ہے کہ کسی میں کوئی خوبی ہے، کوئی اس کے اندر کوئی کمال ہے تو آپ اس کا اعتراف کرتے ہیں، آپ مانتے ہیں کہ اس کے اندر یہ اچھی بات ہے تو اس کو ایک تعریف کے زمرے میں بھی لے آتے ہیں. لیکن اگر اس کی خوبی یا اس کا جو کمال ہے اس سے ہم بھی فیض یاب ہو رہے ہیں، یعنی کہ اس کا فائدہ ہمیں بھی پہنچ رہا ہے، تو اس میں ایک شکر کا مفہوم بھی آ جاتا ہے. اب شکر کا مفہوم اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل کسی ایک دوسرے ملک میں ایک بندہ رہتا ہے، امریکہ لے لیں، کینیڈا لے لیں، ادھر لے لیں، کہیں پہ بھی لے لیں، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت غنی ہے یا بہت نیک دل ہے. تو یہ ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ غنی اور نیک دل ہے، لیکن وہ وہیں پہ جو لوگ ہیں اس میں اس نے کچھ کھانے کا لوگوں کو بندوبست کیا ہوا ہے، کوئی اور کام کیا ہوا ہے، بہت اچھے اچھے کام کیا ہوا ہے. ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا، ہمیں بس یہ پتا چلتا ہے، ہم اس کا اعتراف کر لیتے ہیں. لیکن اگر مجھے کبھی امریکہ جانا پڑے گا، کینیڈا جانا پڑ گیا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میں بھوکا ہوں، میں اس کے سینٹر پہ چلا گیا، اب اس نے جو کھانے کی وہ چلائی ہوئی ہے اور میں کھا لیتا ہوں، تو اب میں جب اس کی تعریف کروں گا تو اس میں ایک شکر کا بھی پہلو ہوگا کہ اب اس میں ایک شکریہ بھی کیا جا رہا ہے. اور اب آپ اس پس منظر میں یہاں پہ دیکھیں تو
یہ تقریباً اسی طرح سے ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم لا تعلق ہو کے نہیں کہتے بھئی اللہ تیری تعریف کر رہے ہیں، تو کہیں پہ کر رہا ہوگا اپنی رحمتیں یا کچھ کر رہا ہوگا. نہیں، اس کی ذات کی رحمتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں، اور وہ جو رحمتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں تو میں جب پھر الحمدللہ کہتا ہوں تو اس میں ایک شکر کا پہلو آ جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہاں پہ جو انہوں نے ٹرانسلیشن کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ شکر اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی کہ تعریف کے ساتھ جو پہلو زیادہ یہاں پہ انہوں نے کیا ہے وہ شکر کا کیا ہے کہ شکر اللہ ہی کے لیے ہے. اس کے بعد ہے رب العالمین، عالم کا پروردگار. اس میں صرف اگر آپ ایک لفظ کو لیں رب کو، تو رب کے معنی ہے اصل میں پالنے والے کے لیے. اصلاً جو اس کا لفظ ہے وہ ہے پالنے والا. جب آپ پالنے والے کا لفظ اپنے ذہن میں ڈالتے ہیں تو اس سے آٹومیٹیکلی ایک رشتہ بن جاتا ہے کہ کوئی مالک ہے ہمارا، کوئی آقا ہے، کوئی ایسی ہستی ہے جو ہمیں پال رہی ہے. تو اب جو شروع میں اب شکر جو کر رہے ہیں اس کے بعد یہ رب العالمین اور اس کے بعد کی جو صفات اب بیان ہوں گی وہ اسی چیز کی دلیل ہیں کہ ہم اس کا اعتراف کر رہے ہیں کہ جو ہم نے پہلے شکر کیا ہے وہ کس چیز کے لیے ہے، کہ وہ جو رب ہے جو ہمیں پال رہا ہے. اور اس کے بعد کی وجوہات جو اب ہم آگے دیکھتے ہیں الرحمن الرحیم کی، وہ بھی اسی چیز کے بارے میں ہے. تو الحمدللہ رب العالمین، شکر اللہ ہی کے لیے ہے عالم کا پروردگار. الرحمن الرحیم، یہاں پہ مجھے تھوڑی سی آپ کی زیادہ توجہ چاہیے کیونکہ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا نازک یہ ڈفرنس ہے کہ یہ دونوں جو الفاظ ہیں رحمان اور رحیم، ان میں ایک ہی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کی وہ بتائی جا رہی ہے. وہ کیا ہے؟ رحمت، کہ اللہ تعالیٰ رحمت کرتے ہیں اپنی مخلوق کے اوپر. تو دو الفاظ استعمال کرنے کا اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ تو اس کو سمجھانے کے لیے ایک پہلا جو رحمان کا اگر آپ لفظ لیتے ہیں تو اس میں نا ایک چیز کا پہلو زیادہ ہے، وہ کیا ہے؟ اس رحمت کا جوش و خروش، کہ وہ کتنی زیادہ رحمت ہے. اور رحیم جو ہے اس میں ایک پہلو ہے تسلسل کا. تسلسل یہ کہ وہی مستقل ہے. وہ اس کی بھی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں یہاں پہ، کہ ایک ماں ہے، اس کے سامنے اس کا ایک بچہ ہے. بچہ معصوم حرکت کرتا ہے یا بڑا ہے، وہ کوئی ایسے اپنے والدین کے لیے کوئی اچھا کام کرتا ہے، اور وہ اتنا اچھا کام کرتا ہے کہ بچے نے کوئی معصومیت سے آپ کے لیے کوئی ایک اچھا لفظ استعمال کر لیا. اب وہ اچھا لفظ استعمال کیا تو آپ کو ایک دم اس کے لیے پیار پیدا ہوتا ہے، ایک دم آپ کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کو ایک پکڑ کے اپنے ساتھ گلے لگا لیتے ہیں، اس کو پیار کر لیتے ہیں یا کچھ کر لیتے ہیں. تو آپ کے لیے، آپ کے اندر اس کے لیے پیار تو پہلے سے موجود ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے. لیکن اس ٹائم پہ جب اس نے کوئی اچھا کام آپ کے لیے کیا ہے یا کوئی اس طرح کی حرکت کی ہے تو آپ کا پیار بہت زیادہ ایک تھوڑی سی دیر کے لیے کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور آپ اسے پیار کرتے ہو، گلے لگاتے ہو، وہ کرتے ہو. تو یہ ہے وہ الرحمان، کہ اس میں جوش و خروش ہے، اس میں تھوڑا سا ایک وقتی طور پہ تھوڑا سا پیار زیادہ ہو گیا. اس کے بعد ہے الرحیم. الرحیم میں وہ تسلسل ہے. ماں کے پیار میں یا اس طرح کی جو میں نے مثال دی ہے وہ ایک وقتی طور پہ آیا، آپ نے پیار کیا، آپ کا پیار دوبارہ اپنی جگہ پہ واپس آ گیا، اور پھر بچہ کھیلنا شروع ہو گیا، آپ اپنی روٹین میں آ گئے، پیار موجود ہے لیکن اتنا پیار اب نہیں ہے، اب ایک نارمل روٹین میں. تو یہ نازک سا ایک فرق ہے الرحمن الرحیم میں یہاں پہ، کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے یہاں پہ صفت جو ہے وہ ایک تو بہت زیادہ ہے، سراسر رحمت ہے اللہ تعالیٰ. اور رحیم کیا ہے؟ کہ وہ مستقل ہمیں اتنی رحمت کر رہا ہے. وہ یہ نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے اس نے رحمت کی اور اس کے بعد اس نے چھوڑ دیا، نہیں، وہ مسلسل اتنی رحمت کر رہا ہے ہمارے اوپر. یہ وہ فرق ہے جو کہ الرحمن الرحیم میں بعض اوقات واضح نہیں ہوتا. تو اس میں تھوڑا سا اگر ہم آگے میں اسی بک میں سے پڑھوں تو وہ کہتے ہیں کہ انہی کے الفاظ میں کہ اگر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ خدا کی رحمت اس خلق پر بھی اسی نوعیت سے ہی ہے.
اس میں جوش ہی جوش نہیں ہے بلکہ پائیداری اور استقلال بھی ہے. اس نے یہ نہیں کیا کہ اپنی رحمانیت کی جوش میں دنیا تو پیدا کر ڈالی ہو، لیکن پیدا کر کے سوری پھر اس کی خبر گیری اور نگہداشت سے غافل ہو گیا، بلکہ اس کو پیدا کرنے کے بعد اب وہ اپنی پوری شان رحمیت کے ساتھ اس کی پرورش اور نگہداشت بھی فرما رہا ہے. بندہ جب بھی اسے پکارتا ہے وہ اس کی پکار سنتا ہے اور اس کی دعاؤں اور التجاؤں کو شرف قبولیت بخشتا ہے. پھر اس کی رحمتیں اس چند روزہ زندگی ہی تک کے محدود نہیں ہیں، بلکہ جو لوگ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں گے ان پر اس کی رحمت ایک ایسی ابدی اور لازوال زندگی میں بھی ہوگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. غور کیجئے تو یہ معلوم ہوگا کہ یہ ساری حقیقت اس وقت تک ظاہر نہیں ہو سکتی جب تک یہ دونوں الفاظ مل کے اس چیز کو ظاہر نہ کریں. اب اس میں اس ترجمے میں سوری اور ایک باقی کچھ علماء کرام نے بھی اس کا ترجمہ کیا ہے، اس میں صرف ڈفرنس واضح کر دیتا ہوں کہ غامدی صاحب نے اس کا ترجمہ اس طرح سے کیوں کیا ہے کہ باقی علماء نے جب لیا تو انہوں نے کہا صرف تو ایک ہی ہے، اور اسی پہ زور ڈالنے کے لیے اگلا جو لفظ ہے وہ ایک ریڈنڈنٹ انفارمیشن ہے، کہ جس طرح سے آپ اردو میں کہہ دیتے ہیں گورا اور اس پہ زور ڈالنا ہے تو وہ گورا چٹا ہے، تو ایک محمل الفاظ چٹا ایڈ کر دیا کہ ذرا زور ڈالنا ہے. لیکن حامدی صاحب کے نزدیک یہ چیز اس طرح سے نہیں ہے. قرآن پاک کے الفاظ کو کسی محمل الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ہر لفظ میں ایک حکمت ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ میرے نزدیک الرحمن الرحیم وہ ہے کہ سراسر رحمت جس کی شفقت ابدی ہے، کہ ایک چیز وہ بتا رہی ہے کہ وہ سراسر رحمت ہے، اور رحیم یہ بتا رہا ہے کہ اس کی شفقت ابدی ہے. تو اس کے بعد اب ایک اور چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم جو استعمال کیا گیا اس کا آپس میں تعلق کیا ہے. کہ رب العالمین میں ہم نے کہا کہ بھئی عالم کا پروردگار ہے، اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی سراسر رحمت ہے، تیری شفقت ابدی ہے. تو اب وہ کہیں کہ نارملی اگر دنیاوی لحاظ سے آپ دیکھتے ہو تو ایک بادشاہ کی طرح کا جو لفظ آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ عالم کا پروردگار ہے، عالم کا بادشاہ ہے، تو وہ رحمان و رحیم کہیں اس وجہ سے تو نہیں ہے کہ اس نے اپنی سلطنت قائم رکھنی ہے، لوگ اس کا شکر کرتے رہے تو اس کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے. تو یہ بات اللہ کے نزدیک تو بالکل اب کہی جا ہی نہیں سکتی کہ رب العالمین کے بعد آپ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی ذاتی غرض وابستہ ہے کہ اس طرح کی بات کی جائے کہ وہ رحمان الرحیم ہے، یا اس کی سلطنت کے قیام و بقا کا انحصار اس چیز پہ ہے جس طرح کہ عام بادشاہ کا ہوتا ہے کہ لوگ مانیں گے تو وہ بادشاہ ہے، لوگ نہیں مانیں گے تو وہ بادشاہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو اس طرح کا کوئی چیز ہے ہی نہیں، یا اس کسی کا کوئی حق اس پہ قائم ہوتا ہے کہ جس کو ادا کرنے کے لیے یہ تمام کرنا پڑا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کسی کا احسان تھا، اللہ تعالیٰ نے اب اس احسان کا بدلہ چکانا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو رحمان و رحیم ہونا پڑا. نہیں، ایسی ان میں سے کوئی بات کا تصور آپ عالم کے پروردگار کے بارے میں کر ہی نہیں سکتے. تو اس سے یہ صاف پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کی واحد ہی ریزن ہے کہ وہ ویسے ہی رحمان و رحیم ہے. اس کی رحمت کے جوش نے اس نے ہمیں پیدا کیا، اس رحمت کا تسلسل ہے کہ اس کی رحمت ہم تک پہنچ رہی ہے اور اس میں اس کا اپنا کوئی غرض نہیں ہے. اب ہم چلتے ہیں تیسری آیت کی طرف، تو اس میں کہا گیا ہے مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے. اب پہلے ہم نے پڑھا شکر کیا اللہ تعالیٰ کا، پھر ہم نے کہا کہ بھئی تو عالم کا پروردگار ہے، پھر ہم نے کہا تو رحمان اور رحیم بھی ہے. اب اس سے سوال پیدا ہوا تھا کہ یہ دنیا میں ہی ہے یا کہیں اور بھی ہے. اب یہ جو مسلمان قوم ہے، ہمیں
اور اسلام جو شروع سے ہی حضرت آدم کے ٹائم سے چلتا ہوا آ رہا ہے، تو ان کا ماننا تو یہی ہے کہ اس کے بعد بھی ایک دنیا ہے. تو سوال اب یہاں سے آٹومیٹکلی یہ بنتا تھا کہ بھئی دنیا میں عالم کا پروردگار تو ہم نے کہہ دیا کہ تو نے پیدا کیا ہمیں، تو نے ہمیں سارا کچھ رحمتیں نازل کی، تو اب یہ اسی زندگی کے لیے یہ ختم ہو جائے گا. نہیں، اسی وجہ سے اس کا آگے یہ ایک آیت آئی ہے مالک یوم الدین، کہ اب یہ فانی دنیا ختم ہو بھی جائے گی تو جب ہم لافانی دنیا میں جائیں گے جو نہ ختم ہونے والی ہے. اور اس کا انحصار کس چیز پہ ہے کہ جب ہم اس دنیا میں جائیں گے تو اس میں پہلے ایک سٹیپ کیا آئے گا، روز آخرت کا آئے گا. اس میں کیا آئے گا، قیامت کا دن آئے گا. اس میں پھر وہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی کہ بھائی کچھ نیک کام کیے بھی ہیں کہ میں اب تمہیں ابدی دنیا میں ڈالوں. تو اب اس حقیقت کا اعتراف یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ دنیا کا پروردگار تو ہے ہی، یہاں پہ تو رحمت کر ہی رہا ہے. تو کیا آخرت کے دن کا بھی، روز جزا کا بھی مالک ہے، اور ہم اس کو اب تسلیم کر رہے ہیں کہ تو روز جزا کا بھی مالک ہے، اور وہاں پہ بھی تیری رحمت کا اور رحمانی کا، وہاں پہ بھی یہ چیز اس صفت کا ظہور ہوگا. اور یہ چیز کہیں بھی جاتی ہے، یہ اب میں سنی ہوئی بات بتا رہا ہوں، اس کا ریفرنس ابھی میرے پاس نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کا ایک حصہ صرف اس پوری دنیا پہ ساروں پہ نازل کیا ہے. اصل رحمت کی جو اللہ تعالیٰ کی ہے وہ اس روز جزا والے دن ہی آئے گی. تو اس سے رحمان و رحیم کا نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا رحمان و رحیم ہے، اور وہ دونوں دنیاوں میں ہے، اس فانی دنیا میں بھی اور بعد میں بھی. اب اس کے الفاظ اس بک میں اس طرح سے کیے ہیں کہ اس روز جزا کے بارے میں کہ اس کی پروردگاری اور اس کی رحمت کے دوام و استمرار کا تقاضا ہے کہ وہ ایک دن اپنی عدالت برپا کرے گا. چنانچہ وہ اسے برپا کرے گا، اور اس طرح برپا کرے گا کہ اس دن سارا زور و اختیار اس کو حاصل ہوگا. سب کے سر اس کے سامنے جھکے ہوں گے، کسی کو یارا نہ ہوگا کہ اس کے سامنے زبان کھول سکے. ہر معاملے کا وہ فیصلہ وہ خود کرے گا، اور کوئی اس کے فیصلے پر کسی پہلو سے اثر انداز نہ ہو سکے گا. یہ وہ چیز ہے جس حقیقت کا آپ اعتراف کر رہے ہیں، جو روز جزا کا مالک ہے، کہ پوری طرح سے آپ اس کا حقیقت کا اعتراف کر لیتے ہیں کہ نہیں، بس اب دنیا میں بھی تو مالک ہے، تو عالم کا پروردگار ہے، تو رحمان الرحیم ہے، اور تو روز جزا کا بھی مالک ہے. اس کے بعد اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. اس کے بعد ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اس کو بھی تھوڑا سا میں زیادہ ذرا ایکسپلین کروں گا، صرف اسی وجہ سے کہ ہم ساروں کو اس کی پوری حکمت تو ہمارا اتنا دماغ ہی نہیں ہے کہ ہمیں واضح ہو. تھوڑی سی جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ بتانے کے لیے. تو سب سے پہلی جو میں چیز یوز کروں گا کہ اس ترجمے میں جو عبادت کا لفظ ہے، عبادت ہے کیا؟ عبادت کا لفظ اصلاً جو بولا جاتا ہے وہ جھک جانے، بچھ جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہ اور قرآن میں جب ہم یہ پڑھیں تو اس میں یہ اس خشوع و خضوع کے لیے خاص ہو گیا ہے جو ایک بندہ اپنے رب کے لیے اظہار کرتا ہے، اپنے رب کے لیے ظاہر کرتا ہے. کہ جب ہم اب پچھلا والا پڑھتے ہوئے آئیں، اگر کہ الحمدللہ شکر کیا ہم نے، رب العالمین عالم کا پروردگار مانا، رحمان اور رحیم کہ تو سراسر رحمت ہے اور تیری شفقت ابدی ہے. پھر ہم نے اقرار کیا مالک یوم الدین کہ قیامت کے دن کا مالک ہے. اگر آپ اس کو صحیح طور پہ اپنے اوپر اپلائی کریں اور اس پہ پورے ایمان کے ساتھ اپنے اس چیز کا اقرار کریں تو آٹومیٹیکلی کیا ہوتا ہے، آپ کا دل خود بخود اس چیز کے سامنے جھک جاتا ہے کہ اتنی بڑی ہستی ہے کہ وہ اس دنیا کے بھی ساری پوری کائنات کی مالک ہے، قیامت کی بھی مالک ہے.
روز جزا میں مالک ہے، اس لفانی دنیا میں بھی رحمت کرے گی، تو آپ کا دل خود بخود اس بات پہ ایمان لانے کے بعد جھک جاتا ہے، بچھ جاتا ہے، اور وہ خشوع خضوع آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے اب آپ ایک جھک گئے ہیں، آپ کا دل اندر سے اس چیز کو جھک گیا. اور اس میں پھر ایک تو یہ اندرونی احساس پیدا ہوتا ہے. اب اس کا ظاہر کیسے آئے گا؟ یعنی ایک علم کی بات تو آپ کو پہنچ گئی کہ بھئی آپ کو یہ والی چیزیں سمجھ آ گئی، لیکن آپ کے جسم سے، آپ کے ظاہر سے اس چیز کا کوئی اظہار ہو رہا ہے کہ اب آپ کوئی تھوڑی سی مشکل اس کے لیے برداشت کر سکتے ہیں کہ اب آٹومیٹیکلی اب اس چیز کا پھر آئیڈیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا اندرونی وجود اب یہ تقاضا کر رہا ہے کہ اب آپ کا ظاہری جو وجود ہے، جو جسم ہے، اس کو بھی آپ اپنے رب کے آگے جھکا دیں، اور وہ بھی کہ ہر قسم کی شرک کی علائش سے پاک کر کے. اب اس کی چھوٹی سی میں اگزامپل دیتا ہوں کہ جس طرح سے ماں اور بچے کی اگر میں نے پہلے ایک وہ دی تھی، مثال دی تھی، تو اس میں کیا تھا کہ ماں کے دل میں بچے کے لیے محبت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. ماں کو اس سے محبت ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، یا کوئی اولاد ہوتی ہے، یا کوئی اور چاہنے والا اس کا ہوتا ہے، تو ایک محبت کا جذبہ ہوتا ہے، اور یہی وہ جذبہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ آگے پھر ساری مشکلات بھی اٹھاتی ہیں. اس کا تقاضا ہے کہ آپ کے اندر اس کی محبت کا علم تو پیدا ہو گیا، اب آپ اس کو ظہور اس کا کیسے ہوتا ہے کہ بچہ رات کو جاگتا ہے، ماں ساری رات اگر اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تب بھی وہ جاگتی ہے اور اس کو اس کا خیال کرتی ہے، وہ اس کی محبت کا تقاضا ہے. تو اسی طرح یہاں پہ بھی کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی اس چیزوں کا اقرار کرتے ہیں تو آپ کا دل تو اس کے آگے بچھ گیا ہے، لیکن اب اس کا عمل کیسے کریں گے؟ تو اب آپ کو اپنا جسم کو بھی، اپنا ظاہر بھی اس کے سامنے جھکانا ہے، اور وہ مشکلات پھر کرنی ہے کہ نماز پڑھنے کا کہا جاتا ہے، اچھے کام کرنے کو کہا جاتا ہے. تو یہ ظہور اسی ٹائم ہوگا جب آپ کا اندرونی طور پہ جب آپ اس چیز کو، اس حقیقت کو تسلیم کر لیں گے، اور جب تسلیم کر لیں گے تو پھر یہ چیز آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ ماں کی جو بچے کے لیے محبت ہے وہی اس چیز کو ہیلپ کرتی ہے آگے کہ وہ مشکلات بھی سہے. اگر آپ کی اندرونی چیز نے اس حقیقت کو نہیں مانا تو پھر یہ بچھنے اور عبادت کرنے کا ظاہری جب آپ کر رہے ہوتے ہو تو اس کا اتنا پھر فائدہ نہیں ہے کہ آپ کا اندرون نہیں جھکا ہوا، تو باہر آپ جو ٹکریں کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں یا میں کر رہا ہوں، تو اس کا وہ فائدہ یا اس کی حقیقت واضح نہیں ہوتی. ایک پہلو اس کے اندر یہ ہے. دوسری اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. زور کس چیز پہ ہے؟ کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تیرے سے مدد مانگتے ہیں، یعنی صرف اللہ کی اب آپ بات کر رہے ہیں. تو اس اعتراف و اقرار کے بعد ظاہری سی بات ہے کہ نہ بندے کے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ رہا ہے، اور نہ اب کسی سے مانگنے کی گنجائش باقی رہ گئی ہے کہ آپ مدد تو آپ نے مانگنی ہی اللہ سے ہے. اگر آپ اس لفظی معنی میں دوبارہ جائیں جو میں نے شعوری مسلمان کے طور پہ کہا تھا کہ جب آپ شعوری طور پہ مسلمان ہوئے تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے حوالے کر دیا ہے. اب ہم کیا کریں گے؟ جو اللہ ہمیں کہے گا، اور ہم اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اب اس میں میرا جو پرسنل ویو ہے کہ میں جو پڑھوں یا دیکھوں تو مجھے سمجھ کیا ہوتی ہے کہ اب لازمی سی بات ہے کہ اب شعوری طور پہ میں مسلمان ہونے کے بعد کہ اب میں نے اپنا جان اور اپنا مال تو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، تو جب میں اپنا مال خرچ کروں گا تو میرے ذہن میں یہ کبھی خیال نہیں آنا چاہیے کہ یہ میرا مال ہے یا یہ میری کوئی چیز ہے. یہ تو اللہ نے مجھے دیا ہوا تھا، اگر میری وجہ سے آگے کسی کو چلا گیا تو اس میں میرا تو کوئی کمال ہے ہی نہیں. تو یہ چیز ہمیں اپنی ذہن سے کھرچ کے نکالنی ہے کہ میرا مال ہے، میں نے اپنی محنت کی ہے، میں نے بہت کچھ کیا ہوا ہے. اللہ چاہے تو ایک لمحے میں وہ سارا کچھ لے لے، اللہ چاہے تو آپ کو اتنا بن مانگے دے دے کہ آپ کا تو اس میں کچھ ہے ہی نہیں، رول ہی نہیں ہے، اس میں انسان کا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے. اور اسی سے جو مدد میں، ایک تو یہ مال کا میں نے ذکر کیا، اسی طرح مدد اور کس چیز میں ہے کہ آپ کے گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں،
آپ کو کوئی پریشان کر رہا ہے، آپ کو کوئی بیماری ہو گئی ہے، آپ کو تنگ دستی ہو گئی ہے، کوئی خیر اس زندگی کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، تو آپ نے کس کے پاس جانا ہے؟ آپ نے اپنے پروردگار کے پاس جانا ہے. اور یہ آپ ڈیلی، ہم لوگ ڈیلی 17، منیمم 17 رکعتیں جو ہم فرض نماز کی پڑھتے ہیں، صرف فرض نماز کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ 17 رکعتیں جب ہم پڑھتے ہیں اس میں ہم ڈیلی یہ بات کرتے ہیں کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں. اور اب میں اپنے آپ سے سوال کروں کہ یہ چیز میرے دماغ میں بھی ہے کہ نہیں، کہ میں تو بندوں کے پیچھے بھاگتا پھر رہا ہوں کہ بھائی تو میری مدد کر دے، تو میری مدد کر دے. میں نے اللہ سے بھی کہا ہے کہ نہیں، پڑھ تو میں رہا ہوں سارا دن 17 دفعہ. اگر صرف میں فرض نماز بھی پڑھوں تو کیا میرا دل اس چیز کو مان بھی رہا ہے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں وہ مجھے سمجھ بھی آ رہی ہے؟ تو میرے لیے تو وہ شرمندگی کے سوا کچھ اور ہے ہی نہیں میرے پاس، کہ اتنی عمر ہو گئی پڑھ رہا ہوں میں، الحمدللہ ڈیلی پڑھتا ہوں، اور یہ چیز مجھے ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے. تیسری چیز مزید، کہ اب اس کا پیچھے والے متن کے ساتھ اگر آپ تعلق دیکھیں، کہ پہلے آپ نے سٹارٹ کیا تھا الحمدللہ سے، آپ نے شکر کیا تھا اس کا، اور یہ والی آیت، چوتھی آیت، اب اس کا اعتراف ہے. اعتراف کیا ہے؟ کہ جس جذبہ شکر کا اظہار کیا تھا، تو اب اس کا اعتراف اور اقرار کی صورت میں یہ الفاظ بندے کی زبان پہ خود بخود ہی جاری ہو جانے چاہیے تھے. یعنی کہ اس آیت کو آنا بھی اسی طرح ہی چاہیے تھا، کہ جب آپ شکر کر رہے ہیں تو پھر جس کا شکر کر رہے ہیں تو اس کو یہی کہیں گے نا کہ اب تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد کرتے ہیں، کہ تو ہی ہے ہمارے لیے. اب ہے آیت نمبر 5، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش دے. اب یہاں پہ ایک چیز تھوڑی سی مزید غور کرنے والی بھی ہے، کہ سیدھی راہ کی ہم بات بتا رہے ہیں تو ہمیں اس کا تھوڑا سا شعور بھی ہے کہ نہیں، کہ ہم کوئی ایک خاص چیز مانگ رہے ہیں. کہ میں جس طرح سے سٹارٹ کرتا ہوں، ملتان سے میں کہتا ہوں لاہور جانا ہے، تو میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے لاہور تک پہنچا دے. تو اگر میں یہاں پہ مانگ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھی راہ دکھا دے، تو اس میں کوئی پیچھے مقصد یا کوئی اس طرح کا یا کوئی ہدف ہے کہ نہیں؟ مقصد کوئی ہدف حاصل کرنا ہے یا کس طرح کی چیز ہے؟ تو یہ ایک پہلو یہاں پہ ہے کہ نہیں، اس کا کوئی خاص وہ نہیں ہے. تو عربی میں مجھے بھی اتنا تو پتہ نہیں ہے، لیکن میں یہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس آیت میں اہدنا الہ کے بغیر آیا ہے، کہ یعنی کہ کوئی مقصد، یا اگر مقصد کوئی ہدف تھا تو اس کا بغیر آیا ہے. تو بتا رہے ہیں کہ عربیت کی روح سے اب اس کا مفہوم صرف اسی قدر نہیں رہا کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، بلکہ اس سے بہت کچھ زیادہ ہو گیا ہے. یعنی اس پہ ہمارے دلوں کو مطمئن کر دے، اس پہ چلنے کا شوق عطا فرما، اس پہ استقامت بخش دے، اور اس کے نشیب و فراز میں ہماری رہنمائی کر، اور مرتے دم تک اس پہ چلتے رہنے کی توفیق عنایت کر دے. تو یہ چیز یہاں سے تھوڑا سا پہلو واضح ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہم سیدھی راہ کی ایک ہدایت تو مانگ رہے ہیں، تو اگلی آیت پھر اسی کی ایک ضرورت ہے کہ آگے ایکسپلین ہم کس طرح سے کریں. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے عنایت فرمائی ہے. اب اس پہ بھی تھوڑا سا بالکل میں بتاؤں گا، کہ یعنی ان لوگوں کی راہ جنہیں تو نے اپنی ہدایت سے نوازا ہے، اپنی ہدایت سے نواز دیا، اور انہوں نے جو راہ اختیار کی ہے، تو ہم بیسیکلی وہ والی راہ کہہ رہے ہیں کہ وہ والی راہ ہمیں دکھا دے. جنہیں تو نے اپنی ہدایت سے نوازا اور انہوں نے پورے دل اور پوری جان کے ساتھ اس طرح سے اسے قبول کیا کہ تیری نعمت ہر لحاظ سے ان پہ پوری ہو گئی.
کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہدایت دی، یہ قرآن نازل کیا اس ہدایت کے طور پہ، اور انہوں نے جو راہ اپنائی اور وہ پوری نعمت ان پہ پوری ہو گئی ہر لحاظ سے، تو ان لوگوں نے جو راہ اختیار کی تھی وہی والی راہ مجھے بھی دکھا۔ اب اس کی آگے ان کے نزدیک وضاحت باقی ایک دو اور چیزوں میں بھی ہے کہ سورت نساء جو چوتھی سورت ہے اس کی آیت ہے 69 میں یہ وضاحت کی ہوئی ہے کہ اس سے مراد وہ کون سی جماعت ہے، تو یہ آگے جب ہم پڑھیں گے تو اس میں آ جائیں گے کہ وہ جماعت ہے انبیاء کی، و صدیقین جو صدیق لوگ ہیں، اور شہداء کہ جو شہید ہوئے، و صالحین ان چاروں کی وہ مقدس جماعت ہے جس کی طرف یہ انڈائریکٹلی اشارہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ چار جماعتیں ایسی ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کی نعمت، ہدایت کی نعمت ہر لحاظ سے پوری ہو گئی، اور انہوں نے اسی راہ کو ہمارے لیے بھی کہہ دیا کہ اب ان کی راہ پہ چلنے کے لیے یہ والی دعا مانگو کہ ان لوگوں کی راہ جن پہ تو نے عنایت فرمائی ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ پھر آگے چلتے ہیں تو اس کو مزید اس کو ایکسپلین کیا ہے دو صورتوں میں، غیر المغضوبی یعنی ان لوگوں کی نہیں جو نام مغضوب ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا ایک مغضوب کا لفظ جو استعمال ہوا ہے جو جس کو ہمیں سمجھنے میں تھوڑا سا ہے، تو اس کو میں مزید ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ تو اس کو عام لفظوں میں دیکھیں تو اس کا ترجمہ ہے کہ سرکشی کے باعث اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب یہ سرکشی کیا ہے؟ اب اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا یہ غور کریں اس چیز میں کہ جس طرح سے سرکشی وہ ہے کہ جب آپ پہ حق سچ واضح ہو گیا، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ صحیح بات یہی ہے، اب آپ سرکش ہو گئے کہ نہیں میں نے تو ماننا ہی نہیں ہے، جو مرضی کر لو، ہاں کہ بات ٹھیک بھی ہے میرے پہ واضح بھی ہو گئی ہے لیکن میں سرکش ہو گیا، میں نہیں مانتا۔ تو ایک پہلو مغضوب کا یہ ہے، اور یہ آج کل کے زمانے میں اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ عام حالات میں کس طرح سے آتی ہے کہ بعض اوقات جو لوگ امیر ہوتے ہیں، جن کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، یا جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی علوم میں تھوڑا سا دے دیا ہے، ایون کہ اگر تھوڑا سا بھٹک جائیں تو دینی علوم بھی اگر ہوں تب بھی یہ چیز آ جاتی ہے کہ بھئی مجھے تو سارا کچھ پتہ ہے۔ اور اس چیز سے میں نے کہا تھا کہ بچنا بھی چاہیے، ہمیشہ اوپن رہنا چاہیے کہ آج کل کے زمانے میں میں دیکھوں کہ ان پڑھ ہو، اگر عمر میں کوئی چھوٹا ہو، وہ جا کے کسی بڑے خاندان، کسی امیر اور کسی بہت پڑھے لکھے انسان کو کوئی اچھی اور سچی بات بتا دے تو وہ صرف اس بنیاد پہ ہی اسے قبول نہ کرے کہ بھئی تیری بات تو تیری حیثیت ہی کیا ہے، تو یہ جو میرے سامنے آ کے بات کر رہا ہے تو تیری حیثیت ہی کیا ہے، تو بے شک تیری بات ٹھیک ہے لیکن تیری حیثیت ہی اتنی نہیں ہے ہم تیری بات مانیں۔ تو وہ ایک سرکشی کے طور پہ بھی کہا گیا ہے کہ اچھی بات آپ پہ واضح ہو گئی، جس طرح مرضی جس نے دی، تو آپ اس کو اس مرتبے کی وجہ سے کہ بھئی مجھے یہ مرتبہ حاصل ہے تو میں تیری بات ہی نہیں مانتا۔ اور اس کو آپ مزید غور کریں تو یہی ہوا تھا۔ یہ آگے جو سورۃ بقرہ کا جواب آئے گا کہ یہود اور دوبارہ بنی اسرائیل کو آپ دیکھیں تو وہ ایک چنی ہوئی قوم تھی، ان میں وہ فخر آنا شروع ہو گیا تھا کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، جس طرح آج کل ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں ہمیں تو اللہ نے چن لیا ہے، ہمیں آٹومیٹکلی فخر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ باقی ساری قومیں تو ہمارے سے نیچے ہی ہیں۔ یہی چیز یہاں پہ واضح ہو رہی ہے کہ نہیں، یہود کے ساتھ بھی اسی طرح کہا گیا کہ وہ کہیں میں چنی ہوئی قوم ہے، ہمارے اندر تو اتنے پیغمبر آئے، اتنی کتابیں آئیں، ہمارے ساتھ اللہ نے عہد کیے، لاسٹ ٹیسٹمنٹ دیا، وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ دیا، اور نیو ٹیسٹمنٹ دیا، ہمارے ساتھ تو اللہ کا عہد ہے۔ اب پیرلل میں کیا ہو رہا تھا کہ اب بنی اسماعیل میں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی تھی، جن کو وہ امی کہتے تھے کہ بھئی ان پہ تو کوئی کتاب ہی نازل ہی نہیں ہوئی، ان کے دلوں میں ایک خیال تھا کہ یہ تو کم تر ہیں، ان کے اوپر تو اللہ نے کوئی رحمت کی نہیں، یہ تو ویسے ہی بھٹکے ہوئے ہیں، تو ہمارے اوپر تو اللہ کی رحمتیں ہو رہی ہیں، کتابیں بھی آ رہی ہیں، پیغمبر بھی آ رہے ہیں، تو ہم تو بہت بڑی قوم ہے نا۔ اب ان میں بنی اسماعیل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی قوم سے جا کے ان کو حق کی دعوت دے رہے ہیں، تو صرف اسی بنیاد پہ
کہ بھئی ہمارا تو مرتبہ ہی اتنا اچھا ہے کہ امی قوم سے اب ایک پیغمبر آ کے ہمیں کہہ رہا ہے تو ہم کس لیے مان لیں، ہمارا تو دنیاوی مرتبہ ختم ہو جائے گا، ہم کیا کریں، تو ہم تو بات نہیں مانتے. تو ان پہ یہ بات حق سچ پورا واضح ہو چکا ہوا تھا، لیکن سرکشی کا پہلو تھا کہ اس سرکشی کے باعث انہوں نے اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو یہاں پہ اس کا مغضوب سے تعبیر کیا گیا ہے کہ وہ لوگ نا جو مغضوب ہوئے ہیں. اور یہ آگے سورہ بقرہ میں ان کے اوپر اتمام حجت کیا جائے گا کہ یہ ساری چیزیں انہیں کلیریفائی اسی طرح سے آگے آئیں، جب ہم پڑھیں گے تو وہ ہو جائے گا. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر انہوں نے قبول کیا بھی تو دل کی آمادگی سے قبول نہیں کیا. اور یہ بھی یہود میں کچھ تھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پہ جب یہ اس طرح کا کانفلکٹ آنا شروع ہوا اور معاملات بڑھنے لگے کہ لڑائی پیدا ہونے کا خدشہ ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو پیغمبر مان لیتے ہیں، آپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ اپنے لوگوں میں اس کا وہ کریں، ہم نے یہ چیز تو مان لیا لیکن ہم کریں گے وہی جو ہمارے اوپر پیغمبر نازل ہوئے تھے، ہمارے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی تھیں، ہم صرف انہی کو مانیں گے. آپ پیغمبر ہیں، ہم مان لیتے ہیں لیکن ہم آپ کا عمل نہیں کریں گے. یعنی آپ کو قبول کر لیا لیکن دل کی آمادگی نہیں ہے، صرف اپنے مرتبے کا خیال ہے اور اس وجہ سے نہیں کیا. اور یہی پہلو بعض اوقات شاگرد اور استاد کے درمیان بھی آ سکتا ہے کہ آپ کا شاگرد ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، استاد ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. بعض اوقات شاگرد نے اگر کوئی بات کہہ دی جو سچی تو لگ رہی ہے لیکن استاد ماننے سے انکار ہو جاتا ہے، میرا تو مرتبہ ہے، میں تو استاد ہوں، مجھے تو سارا کچھ پتا ہونا چاہیے. نہیں، دونوں اللہ کی مخلوق ہیں. استاد نے اس کا نالج دیا ہے، رسپیکٹ کرنا سارا کچھ فرض بنتا ہے، لیکن ذہن اوپن رکھنا کہ اچھی چیز کہیں سے بھی ملے گی تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال غامدی صاحب کے ساتھ بھی ہوئی. غامدی صاحب کے بھی استاد تھے، وہ اپنا بڑا اچھا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ ان کے سامنے جا کے پیش کیا کہ اس میں ایک آیت تھی، مجھے ابھی آیت تو یاد نہیں ہے، تو اس میں انہوں نے، ان کے استاد نے ایک اس کا پہلو کوئی واضح کیا تھا اور اس کا ترجمہ ایک طرح سے کیا تھا. تو یہ اب ان کے شاگرد تھے اور وہ شاگرد تھے، انہوں نے بھی اپنی ریسرچ کی، پڑھا، سارا کچھ کیا. تو یہ گئے ان کے پاس بڑے ادب و احترام سے، ان کے سامنے انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو پڑھا ہے، مجھے اس طرح سے سمجھ آئی ہے، میرے خیال میں اس کا ترجمہ یہ ہونا چاہیے، بہت ادب و احترام کی طرف سے. تو وہ چپ ہو گئے اور انہوں نے یہ استاد کو بھی دیکھیں کہ لیول کیا ہے استاد کا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس آیت پہ سالوں غور کیا ہے، ایک آیت پہ سالوں غور کیا ہے، میرے پہ یہ پہلو واضح نہیں ہوا، لیکن تم یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہو کہ یہ پہلو میرے سے نظر انداز ہو گیا تھا اور اس کا بنتا یہی ہے اور وجہ بھی وہی جو آپ بتا رہے ہو. تو یعنی کہ اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ سرکشی کا جو پہلو ہے آپ نے قبول کیا تو دل سے قبول کیا، یا اگر آپ کا کوئی مرتبہ ہے اس کو سائیڈ پہ رکھا، دنیاوی مرتبہ جو اللہ نے آپ کو دیا اس کو سائیڈ پہ رکھا، کوئی اچھی چیز مل رہی ہے تو اسے کھلے دل کے ساتھ تسلیم کیا. تو یہ وہ مطلب ہے جو یہاں پہ مغضوب سے مراد ہے کہ جب آپ ایک پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور باقی کام کر رہے ہیں، اس میں آپ الحمدللہ پڑھتے ہیں، اس کو فاتحہ پڑھتے ہیں، لاسٹ میں کہتے ہیں غیر المغضوب، کہ جو نامغضوب ہوئے ہیں. اور یہاں پہ انڈائریکٹلی ان یہود سے مراد ہے جس پہ آگے پوری سورہ بقرہ میں اتمام حجت کیا گیا ہے کہ یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے. اب اس کے بعد کیا ہے، علیہم ولدالین، اب ذکر آ گیا ہے ولدالین کا، یعنی جنہوں نے دین کا چہرہ اس بری طرح سے مسخ کر دیا ہے اپنی بدعتوں اور ضلالتوں کے باعث کہ اب وہ خود اس کو پہچاننے سے قاصر ہیں، کہ دین میں اتنی چیزیں اپنی طرف سے کہیں ادھر ادھر سے لا کے ڈال دی ہیں کہ اب آپ اصل دین سمجھنا بھی چاہو تو آپ کے لیے ثابت کرنا مشکل ہے کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز ٹھیک نہیں ہے. اور یہ اشارہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، جنہوں نے اپنی طرف سے اتنی بدعتیں کر دیں، ان کی انجیل میں اتنی تحریفات کر دیں
کہ اب وہ کوئی اگر اچھا بندہ آ بھی جائے تو وہ پڑھنے کی کوشش کرے یا ہدایت پانے کی کوشش کرے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اب کروں تو کروں کیا. ایک عالم دوسرے سے لڑ رہا ہے, ایک بندہ یہ کام کر رہا ہے, جھوٹ بولتا ہے, سارا کچھ کرتا ہے, اور پھر وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے. یہ کام کر رہا ہے, لڑائی جھگڑے ہیں معاشرے میں. جو قوم ہے جس کو کہا گیا تھا کہ اس نے مثال بننی ہے, وہی ایک اس پہ ذلت اور محکومی ہے. وہ قوم پوری دنیا میں مثال کیا بنے, وہ مثال آپ کس طرح سے لیں, وہ تو ویسے ہی ذلت اور محکومی کی اس میں چلے گئے ہیں. تو اب اس میں ہدایت پانے کے لیے کوئی پیدا ہوتا ہے تو وہ اب کیا کرے گا؟ تو یہ والی دعا کہ نہ راہ سے بھٹکے ہیں, کہ وہ راہ انہوں نے ایکسیپٹ تو کر لیا تھا, اب وہ راہ پہ چلنے لگے تھے, لیکن اتنی چیزیں ڈالنی کہ اب وہ بھٹک گئے ہیں. اور یہاں پہ وہ مراد, جیسے میں نے کہا ہے, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کی طرف ہے, اور اس میں سورہ العمران میں ان پہ اتمام حجت کیا گیا. اور اگر تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو آج کل کا آپ حالات دیکھ لیں مسلمانوں کے کیا ہیں, تو بہت حد تک ملتے جلتے ہیں, کہ اتنی چیزیں ایڈ کر لی ہیں, اتنی چیزیں ایڈ کر لی ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا کریں. ایک کہہ رہا ہے شب برات ہوتی ہے, دوسرا کہہ رہا ہے نہیں ہوتی, ایک کہہ رہا ہے یہ چیز ہوتی ہے, دوسرا کہہ رہا ہے نہیں ہوتی. تو اب آپ کو ہدایت پانا چاہیں تو آپ کیا کریں گے؟ اس ٹائم ہماری سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس ٹائم پہ تو قرآن پاک نہیں تھا ان کے پاس. اس ٹائم تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی, ان پہ آہستہ آہستہ وہ نازل ہونا شروع ہوا. ہمارے پاس جتنی بڑی نعمت یہاں پہ قرآن پاک کی صورت میں ہمارے پاس ہے, تو وہ ساری ہدایت تو ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے. اور یہی پہلو میں نے شروع میں کہا تھا کہ سورت فاتحہ کا تعلق, سورت فاتحہ کے الفاظ, سورت فاتحہ کے جو معنی ہیں وہ اتنی حکمت سے بھرے ہوئے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے خود الفاظ چن کے ہمیں بتا دیے ہیں کہ یہ پڑھو, یہ کہہ کے میرے سے دعا مانگو, اور پھر میں تمہیں ہدایت دیتا ہوں کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں. اور اگلا جو پورا قرآن پاک ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ سے لے کے آخری تک, وہ اس دعا کے جواب کی صورت میں ہے, کہ اب آپ واقعی سچے دل سے یہ دعا مانگتے ہو, یہ ساری حکمتیں آپ پہ واضح ہو جاتی ہیں کہ آپ دعا مانگ کیا رہے ہو, اور پھر آپ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہو کہ بھئی اب اللہ تعالیٰ جواب کیا دے رہا ہے آپ کو. اور یہی تعلق ہے آپ کی نماز کے اندر, کہ نماز کی اتنی اہمیت کیا ہے. یہ میں اگلے لیکچر میں تھوڑا سا واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ نماز کو اللہ نے اتنی اہمیت ہی کیوں دی ہے, کہ اس میں آپ ساری زندگی اپنی ہدایت پانے کے لیے مسلسل دعا کرتے ہو, اور منیمم 3 آیات ملا کے وہ نماز پڑھتے ہو کہ آپ یہ دعا مانگ رہے ہو ہدایت کیا ہے, اللہ آپ جواب دے رہا ہے, یہ میری ہدایت ہے. ہم لوگوں کو دیکھ لیں, میں اپنی بات کروں, ساری زندگی گزر گئی, پتہ ہی نہیں کہ میں یہ دعا مانگ رہا ہوں, اور آگے یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ جواب جو مجھے دے رہے ہیں وہ کیا ہے. کہ ساری زندگی آپ کو ایک مثال دے دوں کہ ہماری زندگی میں مسئلے مسائل رکھ لیے اللہ تعالیٰ نے, اور ان کا جواب ہمیں ایک خزانے کی صورت میں دے دیا, اور اس کی چابی ہمیں پکڑا دی قرآن کی صورت میں, کہ یہ تمہارے مسئلے مسائل ہیں جس سے ساری زندگی تمہیں پیش آئیں گے, یہ چابی ہے, جاؤ یہ پڑھو, یہ قرآن کھولو, اس میں یہ جو خزانہ ہے اس کو سمجھو, اور پھر اس پہ عمل کرو تو تمہیں ہدایت مل جائے گی. ہمارا حال کیا ہو گیا, مشکلات یہ وہ, بندوں سے مدد مانگتے پھر رہے ہیں, سارا کچھ کرتے پھر رہے ہیں, چابی پکڑتے ہیں, ڈیلی آتے ہیں 5 دفعہ, چابی تالے سے رگڑ کے پھر واپس چلے جاتے ہیں. کبھی کھول کے اس کو پڑھنے کی سوچنے کی کوشش ہی نہیں کہ اس کے اندر جو خزانے, اس کے اندر جو سارے جواب دیے ہوئے ہیں جو زندگی میں پیش آ رہے ہیں, تو اس کو اپلائی بھی کریں اور شعوری مسلمان بنیں. جو شروع سے میں کہہ رہا تھا کہ بھائی اب سمجھ کے پڑھو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, اب مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے, بجائے اس کے کہ اب ہم اس چیز پہ پڑھیں کہ ہماری باقی ساری چیزیں تو ٹھیک ہو گئی ہیں, نماز بھی پڑھنا آتا ہے, ہم زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں, باقی دین کی تو مجھے پوری سمجھ ہے, اب مجھے کرنا میں کیا چاہتا ہوں, شب برات پہ مجھے عبادت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. حال ہمارا یہ ہو گیا ہوا ہے, اور اس پہ اگر غور کریں, نہ راہ سے بھٹکے ہیں, تو یہ اس طرف بھی اشارہ جا رہا ہے کہ اپنی راہ میں ہم اپنی طرف سے بہت اچھے مسلمان بنے ہوئے ہیں, چل رہے ہیں جی, سارا کچھ آئیڈیل ہے, یہ چھوٹی سی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ شب برات پہ عبادت کرنی ہے کہ نہیں کرنی. اور پھر ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے بچا لے کہ جو راہ سے بھٹک گئے ہیں. سمجھ کے پڑھیں تو کبھی وہ چیز پیش ہی نہ آئے.